فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ہم سب کچھ سنے یا سنائیں اس سے پہلے مناسب ہی نہیں ضروری سمجھتی ہوں کہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا، ہمارے غم گسار آقا، وہ سونے سونے پیارے پیارے مدنی آقا، جو رب کے محبوب دانہ غیوب مکی سردار مدنی تاجدار، ہم بے بسوں کے بس، ہم بے کسوں کے کس، تمام عالموں کی رحمت، تمام عالموں کی جان پر نہایت ادب و احترام کے ساتھ رب کے محبوب جو تمام تعریفوں کا حقدار ہے، ہمارا خالق و مالک ہے، اس رب کے محبوب ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں بڑی محبت خلوص کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ بڑی محبت کے ساتھ پیش کریں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور دوسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، اور تڑپ رہی ہوں مدینے کی حاضری کے لیے۔ تو آقا کی بارگاہ میں وہ جو کہہ دے نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، مولا یہ تیرے حبیب کی بات ہے، مولا یہ تیرے حبیب کی بات ہے، مولا یہ تیرے حبیب کی بات ہے۔ بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ درود کا تحفہ پیش کریں کہ آقا ہمیں جلد جلد طلب فرما لے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور تیسری مرتبہ اس دعا کے ساتھ درود کا تحفہ پیش کریں۔ اب بلا لیجیے نا مدینہ، اب بلا لیجیے نا مدینہ، آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ، دل میرا ٹوٹ جائے کہیں نہ، المدد تاجدار مدینہ۔ آقا جب چاہے تو بلا لیتے ہیں، اور بلاتے ہیں تو جاتے ہیں، بلائیں گے تو جائیں گے، نبی کے بن بلائے کون جاتا ہے مدینے میں۔ تو آقا مدینے والے جلد جلد ہم سب کو، یہاں جتنے مجلس میں ساری دنیا سے جو لوگ جوائنٹ ہے اس نورانی مجلس میں، جو لوگ سب اپنے دنیائی کام دھندوں کو چھوڑ کے اللہ کے رسول کے عشق میں جمع ہوئے ہیں، اللہ ان سب کی حاضری کو اپنی حبیب کے گھر کی حاضری بنا دے، اپنے گھر کی حاضری بنا دے، اور بار 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 حج اور عمرے نصیب کرے۔ تو بڑی محبت کے ساتھ پھر ایک مرتبہ درود پاک کا تحفہ پیش کر لیجئے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام تعریف اس رب قدیر کے لیے ہے جو سارے عالم کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے،
ہم سب کو کھلاتا بھی ہے پلاتا ہی ہے، اسی کے ہاتھ میں عزت بھی ہے، ذلت بھی ہے، موت بھی ہے، زندگی بھی ہے، صبح کا بھی وہی مالک ہے، شام کا بھی وہی مالک ہے، زمین و آسمان کا، چرند پرند کا، تمام کائنات کا، تمام عالموں کا، تمام نبیوں کا، ولیوں کا، ہمارا آپ کا، ہم سب کا وہی اللہ رب العزت مالک ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے، وہی ہمارا معبود برحق ہے۔ تمام تعریفیں اسی کو زیبا ہے، اسی کو زیبا ہے، اسی کو زیبا ہے، اور کروڑوں کروڑوں اربوں اربوں درودوں کے تحفے ہو اللہ کے محبوب دانہ غیوب مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں۔ اللہ تعالی ہم سب کی جانب سے بے شمار درودوں کے نذرانے ہم گنہگاروں کی جانب سے آقا کریم کی بارگاہ میں پیش فرمائیں۔ معزز سامعین، آپ کا اس نورانی مجلس کے لیے وقت نکالنا آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ کرے اللہ یہ ہدایت اللہ نے ہدایت دی ہے، تبھی تو ہم لوگ نے یہ کام شروع کیا ہے، اور یہ ہدایت دی ہے جو آپ سب اس میں جوائنٹ ہوئے ہیں، اپنا وقت نکالا ہے، اور یہ وقت جو ہے نا، یہ صحیح معنوں میں وقت جو ہے یہ حشر کے دن ہمارے کام آئے گا، کیونکہ جو وقت تو بیت ہی جاتا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے، لیکن جو وقت اللہ کے رسول کی یاد میں صرف ہوتا ہے، وہ وقت صحیح معنوں میں وہ حشر کے دن نور سے چمکے گا، وہی ہماری بخشش کا باعث بن جائے۔ اللہ تعالیٰ کرے ہمیں دین کے لیے وقت نکالنے والا بنائے، دین کی کوششیں کرنے والا بنائے، دین کے فروغ میں حصہ لینے والا بنائے، دین کے لیے بڑھ چڑھ کے کام کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہم سب سے دین کی خدمتیں لے لے، اور آپ سب سے بھی مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ لوگ جو یہ بیان میں آتے ہیں، سنتے ہیں، ہر سنڈے کو 3 سے 4:30 5 تک جو یہ بیان چلتا ہے، اس میں رحمت کے فرشتے رحمت کی چادر تان دیتے ہیں، اور ہم گنہگاروں کی بخشش کا یہ بہانہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اللہ ہر جائز دعائیں قبول مقبول کرے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اچھوں میں، پیاروں میں، نیکوں میں شامل فرمائے۔ آپ بیان تو سنیں، ساتھ میں جو یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتے ہیں، ہم ہر سنڈے کا بیان اپلوڈ ہو جاتا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کرے، کیونکہ جو بہنیں جو مائیں جو بچیاں سننے سے محروم رہ جاتی ہے، جنہیں ہدایت نہیں ملی ہے کہ دین کی مجلس میں شریک ہو کر سنیں، تو وہ اگر کم سے کم اپنے کام دھندے کرتے ہوئے اگر سن لیتی ہے، کھانا بناتے ہوئے سن لیتی ہے، تو اس کا بھی ثواب آپ لوگ کے شیئر کرنے سے آپ کو ملے گا۔ اس کو سبسکرائب بھی کرے کہ آپ کو نئے آنے والے بیان بھی ملتے رہیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آپ شیئر بھی کر دیا کریں یوٹیوب پہ جا کر، تو بڑی مہربانی ہوگی کہ شیئر کرنے سے یہ دین کا کام بڑھ چڑھ کر آگے بڑھے گا۔ یوں تو ایری گیری ویڈیوز کو لوگ شیئر کرتے ہیں، جیسے کھانا بنانا، کھا لینا، کھانا پینا، مر جانا ہی زندگی ہو گئی ہے کیا؟ دین جب یہ اس کا پورا یعنی نیٹ کا زمانہ ہے، یہ اس کا، اور تمام جب بری چیزیں وائرل ہوتی ہے تو اللہ کرے اچھی چیزیں وائرل ہو، اور اچھی باتیں لوگوں تک دور دور تک پہنچے، اور لوگ نہ جانے آپ کے شیئر کرنے سے کوئی ایک باعمل بن جائے، نمازی پرہیزگار بن جائے، اللہ کا اچھا پیارا نیک بندہ بن جائے، تو پھر اس کا ثواب تو ہم سب کو ملنا ہی ملنا ہے۔ اسی لیے ثواب کی نیت سے شیئر کر دیا کرے، زیادہ سے زیادہ شیئر کرا کرے۔ تو آج کا ٹاپک ہم نے دعا کو بنایا ہے۔ دعا کہنے کو تو دعا ہوتی ہے، اور دعا کی اہمیت کو لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ تو آئیے آج اس ٹاپک پہ، اس موضوع پہ ہم بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، کچھ ہم کریں، آپ سنیں، اور اس پہ ہم غور و تفکر بھی کریں کہ کیا چیز ہے دعا۔ تو آئیے قرآن پاک میں سے پوچھتے ہیں کہ دعا کیا ہے۔ تو قرآن پاک کی اس پہلی آیت، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک جہاں سے شروع کیا ہے، مطلب قرآن پاک جو ویسے تو اقرأ باسم ربک الذی سے پہلی وہی نازل ہوئی ہے، لیکن قرآن پاک میں سورہ فاتحہ جو ہے وہ اپنے آپ میں بہت بڑا وہ اپنے آپ میں وہ رکھتی ہے، اور اس کی جو فضیلت ہے سورہ فاتحہ کی، یہ پورا قرآن کا نچوڑ ہے، اور قرآن پاک کے نچوڑ میں جو سورہ فاتحہ ہے، اس کے آدھا یہ 2 حصوں میں بٹا ہے، ایک بندہ اللہ کا اور ایک بندوں کا، کہ اس میں دعا ہے اور اللہ کی تعریف ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، پھر اب ادھر آ گئے ہم ایاک نعبد ایاک نستعین، اے اللہ اب دعا شروع ہو گئی ہے، دعا۔ تو قرآن جو شروع ہوتا ہے دعا سے ہوتا ہے، سورہ فاتحہ جو ہے دعا ہے،
ایک بہترین دعا ہے، بہترین دعا. اس لیے جب بھی فرض نماز پڑھ کر جیسی سلام پھرے تو درود پاک پڑھنے کے بعد فوراً سورہ فاتحہ پڑھا کرے ایک مرتبہ، اور ایک مرتبہ کیا پڑھا کرے؟ آیت الکرسی. آیت الکرسی بھی دعا ہے، اور آیت الکرسی جو پڑھتا ہے ہر فرض نماز کے بعد، پانچوں وقت میں ہر فرض نماز کے بعد سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی پڑھنا میرے آقا کی سنت ہے. جو یہ پڑھتا ہے الحمدللہ الحمدللہ، اس کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے کہ بس موت اس کے بیچ، اس کے اور جنت کے بیچ میں صرف موت حائل ہے. بس موت، اور بس موت آئی تو دوسرا قدم اس کا، ایک قدم دنیا میں ہوتا ہے، دوسرا قدم جنت میں ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اتنی بڑی چیز ہے آیت الکرسی تو، اور سورہ فاتحہ. تو سورہ فاتحہ کو بھی دعا ہے. اب دیکھیے قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے سورہ فاتحہ سے، اور اس کے بعد میں پھر اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ کے بعد میں پھر اب آئیے صبح سے شام تک قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب، سورہ غافر میں اور سورہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب جب وہ تم سے ہمارے بارے میں پوچھے تو کہہ دو کہ ہم ان کے بالکل قریب ہیں، ہم ان کے ایک دم قریب ہے تم. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بندو مجھ سے دعا مانگو میں قبول کرتا ہوں. تم مجھ سے دعا مانگو، مجھے پکارو، میں دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ دعا مانگنے کا حکم دے رہا ہے، اور یہاں تک آگے فرما دیا اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن پاک کی آیت میں کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے، تم سے پوچھے تو کہو کہ میں ایمان کامل رکھو اپنا، اور پوچھے تو کہو کہ ایمان کامل رکھو، اور تو جو مراد کو تم مانگو گے وہ میں قبول کروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی میرے ساتھ شریک نہ کرو، اور ایمان کو کامل رکھو، اور مجھ کو پکارو. اللہ پکارنے کو اور دعا مانگنے کو پسند کرتا ہے. اللہ ہاتھ پھیلانے کو پسند کرتا ہے. اللہ کو ہاتھ پھیلانا اس قدر پسند ہے اللہ کی بارگاہ میں. بندوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا اللہ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا اللہ کو اس قدر پسند ہے کہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ محبوب جب میرے بندے ایمان والے جب تم سے میرے بارے میں پوچھے تو کہو کہ میں ان کے ایک دم قریب ہوں، شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ.